بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کریں گے۔ کیا گھر میں گندگی ہونے سے رزق کم ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی صفائی اور برکت کا آپس میں تعلق ہے؟ کیا بے ترتیبی، بدبو، کوڑا کرکٹ اور لاپرواہی ہمارے گھروں میں رحمتوں کو دور کر دیتی ہے؟ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، گھر میں پیسہ آتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں، برکت نہیں ہے، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، بے سکونی رہتی ہے۔ کیا اس کی ایک وجہ گھر کی گندگی بھی ہو سکتی ہے؟ آج ہم قرآن، حدیث اور علماء کی روشنی میں اس موضوع کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، اسلام میں صفائی کی اہمیت۔ اسلام صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے 222 یعنی 222۔ اللہ پاک کو صفائی پسند ہے۔ جو چیز اللہ کو پسند ہو، کیا وہ برکت کا سبب نہیں بنے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جب ایمان آدھا صفائی سے جڑا ہے تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ گندگی کا ایمان اور رزق پر کوئی اثر نہیں ہوگا؟ گھر کی گندگی اور رحمت کے فرشتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصاویر لٹکی ہوں، کتا ہو یا ناپاکی ہو۔ سوچئے، اگر گھر میں مسلسل بدبو، کوڑا کرکٹ، ناپاکی، بے ترتیبی ہو تو کیا رحمت کا نزول ہوگا؟ جہاں رحمت نہیں وہاں برکت کیسے ہوگی؟ رزق اور صفائی کا تعلق۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں شامل ہے صحت، سکون، اولاد کی اطاعت، ذہنی اطمینان، گھر کا اتفاق۔ اگر گھر گندا ہو، بیماریاں بڑھتی ہیں، کیڑے مکوڑے آتے ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں، طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، یہ سب برکت کم ہونے کی نشانیاں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، گندگی شیطان کو پسند ہے اور صفائی رحمت کو کھینچتی ہے۔ گندگی اور شیطان اثرات۔ شیطان ناپاکی جگہوں کو پسند کرتا ہے۔ باتھ روم میں داخل ہوتے وقت سکھائی گئی کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ جنات کی پناہ گاہ سمجھی جاتی ہے۔ اگر پورا گھر بے ترتیبی اور گندگی کا شکار ہو جائے تو کیا وہ روحانی سکون باقی رہے گا؟ اکثر گھروں میں چیزیں اپنی جگہ پر نہیں، بستر گندے، برتن پڑے رہتے ہیں، کچرا جمع ہوتا رہتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں۔ صفائی برکت کو کیسے کھینچتی ہے؟ جب گھر صاف ہوتا ہے، دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، نماز میں خشوع آتا ہے، دعا میں یکسوئی آتی ہے، بچے بھی نظم و ضبط سیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، کپڑے صاف رکھتے تھے، گھر میں صفائی کا اہتمام فرماتے تھے۔ اگر ہم سنت اپنائیں گے تو برکت کیوں نہیں آئے گی؟ گھر میں برکت کیسے لائیں؟ یہ 10 کام شروع کر دیں۔ روزانہ جھاڑو اور پوچھا، رات کو برتن صاف کر کے سوئیں، باتھ روم خشک اور صاف رکھیں، کچرا جمع نہ ہونے دیں، دروازے کے سامنے گندگی نہ ہو، جمعے کے دن خاص صفائی، گھر میں خوشبو لگائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کی آواز سے گھر آباد رکھیں، فجر کے بعد گھر کو سست نہ رہنے دیں۔ روحانی عمل برکت کے لیے ہر روز یہ عمل کریں۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 100 مرتبہ سورہ واقعہ، رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت جڑوی بھی ہو تو گھر صاف، ذکر الہی، برکت۔ جذباتی ایمان یہ ہے کہ سوچئے، اگر آپ کا گھر صاف، خوشبودار اور ذکر سے آباد ہو تو وہاں سکون کیوں نہیں آئے گا؟ گندگی صرف جسمانی نہیں ہوتی، دل کی گندگی بھی رزق روک دیتی ہے۔ حسد، بغض، غیبت، جھوٹ، دل اور گھر دونوں صاف ہوں گے تو اللہ کی رحمت ضرور اترے گی۔
ناظرین کرام، نتیجہ کیا نکلا؟ گندگی براہ راست پیسے کم نہیں کرتی لیکن برکت ضرور کم کر دیتی ہے۔ صفائی صحت لاتی ہے، سکون لاتی ہے، رحمت کو متوجہ کرتی ہے، رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ آج ہی نیت کریں کہ ہم اپنے گھر کو پاکیزہ رکھیں گے اور اللہ سے برکت کی دعا کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آج سے ہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق میں برکت ہوگی۔ اور میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو آگے پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی نیکی ملے اور مجھے بھی، بنانے والے کو بھی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میری بھی دعاؤں میں آپ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ پر کرم فرمائے، آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔